ایران کے پاس کتنے میزائل ہیں اور وہ کتنے دنوں تک ان میزائلوں کا استعمال کر سکتا ہے. تو یہ ذخیرے کے بارے میں نا کوئی بھی مستند انفارمیشن نہیں ہے. امریکہ اور اسرائیل کے جو سورسز ہیں ان کا اندازہ ہے کہ ایران کے پاس 3 سے 5 ہزار میزائل ہیں، اور یہ ایسے میزائل ہیں جو خوفناک میزائل ہیں. یعنی اگر وہ روزانہ بھی 100-150 میزائل چلائے، 200 میزائل چلائے، تو تب بھی وہ 1 مہینے تک یہ لڑائی لڑ سکتا ہے. یعنی 3000 سے لے کر لگ بھگ 5000 تک کے میزائلوں کا ایسٹیمیٹ ہے امریکہ کے پاس اور اسرائیل کے پاس. جبکہ ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس بہت بڑی مقدار میں میزائل ہیں. جو پرانے میزائل ہیں ایران کے پاس، جو وہ ہمیشہ سے استعمال کرتا چلا ہے، روایتی میزائل، وہ تو انہوں نے بہت سارے بنائے ہوئے ہیں. لیکن جو جدید میزائل ہیں ان کی گنتی تھوڑی ہے. لیکن امریکہ کے اور اسرائیل کے مطابق، اور جو کچھ تخمینے عالمی سطح پہ دفاعی اداروں نے اور تنظیموں نے لگائے ہوئے ہیں، یا جو انہوں نے سورسز سے انفارمیشن اکٹھی کی ہے، اس میں وہ اگر بہت زیادہ بھی ہیں تو وہ 5000 کہے جاتے ہیں. کچھ سورسز یہ بھی کہتے ہیں کہ 8000 تک ہیں. تو ایران کافی دیر تک یہ لڑائی کر سکتا ہے. اگر وہ اس لڑائی کو وقفے کے ساتھ کرے تو وہ کافی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. اچھا، کیا ایران میں رجیم تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ سارا معاملہ ہو تو اس لیے رہا ہے کہ ایران کو دباؤ میں لیا جائے اور ایران کو ان شرائط پہ لایا جائے جن شرائط کے اوپر امریکہ اور اسرائیل راضی ہو جائیں، اور اسرائیل کے لیے خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل جائے یا ختم ہو جائے. یا عرب ممالک بھی اپنے آپ کو ایران سے ایک ایسا ملک سمجھیں گے جس کو اب ایران کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے. حالانکہ ایران کے معاملات عربوں کے ساتھ کبھی اتنے برے اس طرح رہے نہیں. زیادہ ان کا پھڈا جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہی رہا ہے. بہرحال، کیا ایران میں رجیم تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ تو اب تک جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ بار بار اپیل کر رہے ہیں ایران کی عوام سے کہ آپ نکلیں اور نکل کر آپ حکومت پہ کنٹرول کریں. اور ڈونلڈ ٹرمپ بار بار اپیل کر رہے ہیں ایرانی فورسز پہ، دھمکی بھی لگاتے ہیں، اپیل بھی کرتے ہیں کہ جناب آپ ہتھیار پھینک دیں اور اس لڑائی کا حصہ نہ بنیں اور آپ حکومت کی بات نہ سنیں. اس قسم کے پیغامات جو ہیں وہ ہیکرز پھیلا بھی رہے ہیں، اور جو موساد ہے اسرائیلی ایجنسی، وہ بہت زیادہ اس میں پروپیگنڈا کرنے میں تیز ہے. وہ وہاں پہ ایران کے اندر بھی پروپیگنڈا کروا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو بات صاف دکھائی دیتی ہے، زمین پر اترے بغیر ایران میں رجیم چینج کرنا شاید ممکن نہیں ہوگا. آیت اللہ خامنئی جو ہیں، وہ ان کی عمر دیکھیں نا، اب 86 سال ان کی عمر تھی. اس عمر کے اندر وہ شہید ہو گئے. جتنا ان کی زندگی نے فائدہ دیا نا ایرانیوں کو، اتنا ہی ان کی شہادت نے بھی فائدہ دے دیا. یعنی جو انہیں اس بات کا آئیڈیا تھا، اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تجزیہ کار کہ آیت اللہ خامنئی خود شہید ہونا چاہتے تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کو شہید کر دیا جائے، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ اگر انہیں شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد ایران میں رجیم چینج کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا. کیونکہ عوام کی ایک بہت بڑی ویو کھڑی ہو جائے گی اور ایک بڑی ہمدردی مل جائے گی آیت اللہ خامنئی اور ان کے حمایتیوں کو. تو اس کے بعد رجیم چینج کرنا شاید ممکن نہیں رہے گا. تو اب یہی صورتحال ایران میں دیکھ رہے ہیں. بہت بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگ یکجہتی کے لیے نکل رہے ہیں، امریکہ کے خلاف نکل رہے ہیں، اسرائیل کے خلاف نکل رہے ہیں. تو یہ چیزیں نارملی جنگ کے دنوں میں ایسے ہوتی نہیں، لیکن یہاں پہ ہم ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. تو وہ جو خواہش تھی ایک آیت اللہ خامنئی کی کہ ان کی موت بھی ایران کے کام آئے، تو وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ کام آئی ہے. تو ایران میں اگر رجیم تبدیل کرنا ہے تو گراؤنڈ پہ فورسز کو اتارنا پڑے گا، اور پھر ایک لمبی لڑائی کے نتیجے میں ہی رجیم تبدیل ہو سکتا ہے. اور ابھی آپ ویسے کچھ کہہ نہیں سکتے، بہت کنفرم اطلاع آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ ایران کے اندر ایک باغیوں کا یا آپ کہہ لیں غداروں کا بھی ایک بہت بڑا ہجوم ہے. بہت سارے غداروں کو پہلے ہی سزائے موت دی گئی ہے، بہت سارے غداروں کو ایران میں سزائیں دی گئی ہیں. اور یہ بھی ابھی جن لوگوں نے یہ انفارمیشن دی ہے، جو جاسوسی کرتے رہے ہیں، وہ بھی ایران کے اندر ہی موجود ہیں سارے لوگ. تو یہ آپ کہہ نہیں سکتے کچھ کہ کل کیا ہو جائے گا، لیکن رجیم تبدیل کرنے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ زمین پہ آنا پڑے گا. ایران کے پاس کتنے میزائل ہیں اور وہ کتنے دنوں تک ان میزائلوں کا استعمال کر سکتا ہے؟ تو یہ ذخیرے کے بارے میں نا کوئی بھی مستند انفارمیشن نہیں ہے. امریکہ اور اسرائیل کے جو سورسز ہیں ان کا اندازہ ہے کہ ایران کے پاس 3 سے 5 ہزار میزائل ہیں، اور یہ ایسے میزائل ہیں جو خوفناک میزائل ہیں. یعنی اگر وہ روزانہ بھی 100-150 میزائل چلائے، 200 میزائل چلائے، تو تب بھی وہ 1 مہینے تک یہ لڑائی لڑ سکتا ہے. یعنی 3000 سے لے کر لگ بھگ 5000 تک کے میزائلوں کا ایسٹیمیٹ ہے امریکہ کے پاس اور اسرائیل کے پاس. جبکہ ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس بہت بڑی مقدار میں میزائل ہیں. جو پرانے میزائل ہیں ایران کے پاس،
جو وہ ہمیشہ سے استعمال کرتا چلا ہے روایتی میزائل، وہ تو انہوں نے بہت سارے بنائے ہوئے ہیں، لیکن جو جدید میزائل ہیں ان کی گنتی تھوڑی ہے۔ لیکن امریکہ کے اور اسرائیل کے مطابق، اور جو کچھ تخمینے عالمی سطح پہ دفاعی اداروں نے اور تنظیموں نے لگائے ہوئے ہیں، یا جو انہوں نے سورسز سے انفارمیشن اکٹھی کی ہے، اس میں وہ اگر بہت زیادہ بھی ہیں تو وہ 5,000 کہے جاتے ہیں، کچھ سورسز یہ بھی کہتے ہیں کہ 8,000 تک ہیں۔ تو ایران کافی دیر تک یہ لڑائی کر سکتا ہے، اگر وہ اس لڑائی کو وقفے کے ساتھ کرے تو وہ کافی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اچھا، کیا ایران میں رجیم تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ سارا معاملہ ہو تو اس لیے رہا ہے کہ ایران کو دباؤ میں لیا جائے اور ایران کو ان شرائط پہ لایا جائے جن شرائط کے اوپر امریکہ اور اسرائیل راضی ہو جائیں، اور اسرائیل کے لیے خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل جائے یا ختم ہو جائے، یا عرب ممالک بھی اپنے آپ کو ایران سے ایک ایسا ملک سمجھیں گے جس کو اب ایران کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حالانکہ ایران کے معاملات عربوں کے ساتھ کبھی اتنے برے اس طرح رہے نہیں، زیادہ ان کا پھڈا جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہی رہا ہے۔ بہرحال، کیا ایران میں رجیم تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ تو اب تک جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ بار بار اپیل کر رہے ہیں ایران کی عوام سے کہ آپ نکلیں اور نکل کر آپ حکومت پہ کنٹرول کریں، اور ڈونلڈ ٹرمپ بار بار اپیل کر رہے ہیں ایرانی فورسز پہ، دھمکی بھی لگاتے ہیں، اپیل بھی کرتے ہیں کہ جناب آپ ہتھیار پھینک دیں اور اس لڑائی کا حصہ نہ بنیں اور آپ حکومت کی بات نہ سنیں۔ اس قسم کے پیغامات جو ہیں وہ ہیکرز پھیلا بھی رہے ہیں، اور جو موساد ہے اسرائیلی ایجنسی، وہ بہت زیادہ اس میں پروپیگنڈا کرنے میں تیز ہے، وہ وہاں پہ ایران کے اندر بھی پروپیگنڈا کروا رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو بات صاف دکھائی دیتی ہے، زمین پر اترے بغیر ایران میں رجیم چینج کرنا شاید ممکن نہیں ہوگا۔ آیت اللہ خامنئی جو ہیں، وہ ان کی عمر دیکھیں نا، اب 86 سال ان کی عمر تھی، اس عمر کے اندر وہ شہید ہو گئے۔ جتنا ان کی زندگی نے فائدہ دیا نا ایرانیوں کو، اتنا ہی ان کی شہادت نے بھی فائدہ دے دیا۔ یعنی جو انہیں اس بات کا آئیڈیا تھا، اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تجزیہ کار کہ آیت اللہ خامنئی خود شہید ہونا چاہتے تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کو شہید کر دیا جائے، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ اگر انہیں شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد ایران میں رجیم چینج کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ عوام کی ایک بہت بڑی ویو کھڑی ہو جائے گی اور ایک بڑی ہمدردی مل جائے گی آیت اللہ خامنئی اور ان کے حمایتیوں کو، تو اس کے بعد رجیم چینج کرنا شاید ممکن نہیں رہے گا۔ تو اب یہی صورتحال ہم ایران میں دیکھ رہے ہیں، بہت بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگ یکجہتی کے لیے نکل رہے ہیں، امریکہ کے خلاف نکل رہے ہیں، اسرائیل کے خلاف نکل رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں نارملی جنگ کے دنوں میں ایسے ہوتی نہیں، لیکن یہاں پہ ہم ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ جو خواہش تھی ایک آیت اللہ خامنئی کی کہ ان کی موت بھی ایران کے کام آئے، تو وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ کام آئی ہے۔ تو ایران میں اگر رجیم تبدیل کرنا ہے تو گراؤنڈ پہ فورسز کو اتارنا پڑے گا، اور پھر ایک لمبی لڑائی کے نتیجے میں ہی رجیم تبدیل ہو سکتا ہے۔ اور ابھی آپ ویسے کچھ کہہ نہیں سکتے، بہت کنفرم اطلاع آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ ایران کے اندر ایک باغیوں کا، یا آپ کہہ لیں غداروں کا بھی ایک بہت بڑا ہجوم ہے۔ بہت سارے غداروں کو پہلے ہی سزائے موت دی گئی ہے، بہت سارے غداروں کو ایران میں سزائیں دی گئی ہیں، اور یہ بھی ابھی جن لوگوں نے یہ انفارمیشن دی ہے، جو جاسوسی کرتے رہے ہیں، وہ بھی ایران کے اندر ہی موجود ہیں سارے لوگ۔ تو یہ آپ کہہ نہیں سکتے کچھ کہ کل کیا ہو جائے گا، لیکن رجیم تبدیل کرنے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ زمین پہ آنا پڑے گا۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔